یہ سید علی بن عثمان نجویری رحمۃ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، قربان جاؤں جی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے لکھا ہے جی کوئی بنی اسرائیل کا عابد تھا۔ حضرت یہ دو راستے ہیں جو صوفیاء نے لکھے ہیں رب تک پہنچنے کے، ایک عبادت ریاضت اور مجاہدے کا راستہ، اور دوسرا راستہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی نماز کی معافی ہے، نہیں، فرائض واجبات اس کی چھٹی نہیں، سنت نہیں۔ دوسرا راستہ خدمت کا راستہ، اللہ کی مخلوق سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ دو راستے ہیں۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھے تو اللہ اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار، کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا۔ آپ کو پتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے، تو پہاڑ دیکھ کے نا اپنے لیے نہیں، وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے، اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنا اوکھا پہاڑ چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں، تو قادر ہے، تو قدیر رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تھے، تو نہ بھی اگر پہاڑ بناتا تو تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنی مشکل سے چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں۔ بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے، بس یہ بات کی جو اس وقت کے نبی تھے نا، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی اس فلاں، اور لکھا ہے جی اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دیا ہے، آج کے بعد تو ہمارا مقبول نہیں، تو مردود ہے، آج کے بعد ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی اس عابد کے پاس تشریف لے گئے اور جو حکم سرکاری تھا جا کے اس کو سنایا، بھائی تو نے رب کی تخلیق پہ اعتراض کیا ہے، رب کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام آیا ہے، آج کے بعد تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ اسی وقت سجدے میں چلا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زبان پہ۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا، پہلے جنتی تھا اب جہنمی ہو گیا، تو اس پہ شکریہ والی کون سی بات؟ جب اس عابد نے جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا نا، تو وہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے، تجھے جنت والوں کے رجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا، شکریہ کے والی کون سی؟ اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، چلو دونوں میں سے کسی رجسٹر میں تو نام ہے، شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا، جہنم میں پھینکا، یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نہیں، جہنم میں ڈالا ہے نا، یہ تو نہیں کہیں کہہ دیا کہ ساڈا بندہ ہی نہیں۔ میں اس بات پہ شکر کر رہا ہوں کہ کہیں اتھو نہیں، کم از کم بندوں میں تو ہوں نا، ہوں جہنم میں۔ اور وہ آگے سرچ کرتا اللہ کے نبی اب آپ ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مقبول نہیں تو مردود ہے، آج کے بعد جنت میں تیرا کوئی ٹھکانہ حصہ نہیں، تو جہنم میں جائے گا۔ اب میری طرف سے جا کے نا اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی عرض کر دیجئے گا کہ اے رب کریم تیرا بندہ عرض کر رہا ہے، اگر بھیجنا جہنم میں ہی ہے نا تو پھر اتنا کرنا کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا، میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ساری کی ساری جہنم میرے وجود سے ہی بھر جائے، تاکہ کسی اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے، اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے۔ پھر جا کے عرض کریں میرا اس دن میرا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں کل ہی ساری جہنم مجھ سے ہی بھر جائے، تاکہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو جہنم میں نہ جانا۔ بس اتنی بات کرنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ادھر ہی وحی آ گئی، حکم آیا اے میرے نبی اس سے کہہ دیجئے یہ تیرا امتحان تھا، ہم تجھے آزما رہے تھے، بھلا کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو تیرا اخلاص دکھانا چاہتے تھے، اتنا پیار میری وجہ سے میری مخلوق سے، جا تجھے بھی معاف کر دیا، اور قیامت والے تو جس کے لیے کہے گا میں اسے بھی معاف کروں گا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے